اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صورت ہے سورۃ الکافرون۔ اس صورت کا نام ہے کافرون۔ کافرون یہ لفظ کافر کی جمع ہے، اور اس صورت کے متعلق احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 2 صورتیں پڑھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ دونوں صورتیں فجر کی 2 رکعت سنتوں میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ اکثر و بیشتر معمول تھا۔ راویوں کی جو روایت ملتی ہے تو بعض راویوں کا کہنا یہ ہے کہ 20 دن تک ہم نے دیکھا، بعض راویوں کا کہنا یہ ہے کہ 10 دن تک ہم نے دیکھا، بعض راویوں کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینے تک لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ تو اس سے بھی ان صورتوں کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی سنتیں خود اپنے آپ میں بہت بافضیلت ہیں، اہمیت کی حامل ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ یعنی ایک آدمی صبح اٹھ کر فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ اس نے سب سے بڑی دولت کما لی اس دن۔ جب سنت کا یہ حال ہے تو فرض کا کیا حال ہوگا؟ اس سنت نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ رہے ہیں، سورہ کافرون۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو۔ اور اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت کفر سے براءت ہے، کفر سے براءت کا اعلان ہے، کہ آپ نے کفر کو بالکل نکار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ یہ سورت کفر سے براءت اور بیزاری کا اعلان ہے، یہ سورت حدیث میں آیا ہے۔ اس سورت میں اصل میں کافروں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں، تم جن بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا ہم نہیں کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، صیغہ واحد کا ہے کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو واضح اعلان ہے اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، کہ ایمان والے کی عبادت کتنی خالص ہونی چاہیے، ایمان والے کی توحید کتنی خالص ہونی چاہیے، ایمان والے کا جو یقین ہے، وحدانیت کا یقین، ایک اللہ کی پرستش کا یقین، یہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس بات کا اس میں اعلان ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین ہر طرح سے اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے، کفار و مشرکین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت چھوڑ دیں،
ایمان کی دعوت چھوڑ دیں، توحید کی دعوت دینا بند کر دیں، ہے نا۔ اس کے لیے کفار و مشرکین نے بہت سی کوششیں کی، ہر طرح کی سازش کی، لیکن ان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے برابر مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی، ایمان کی دعوت دیتے رہے، جس کے نتیجے میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، کفار و مشرکین کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ تو اب آ کر انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اپنایا، ایک صلح کا سوچا کہ ایک جو ہے بیچ کا معاملہ ہم لوگوں میں طے ہو جائے۔ تو آئے کفار و مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم جو ہے آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی جس کی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کی، ایک سال ہم ایک اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی ہم جتنے کافر ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے، اور اس کے بعد ایک سال آپ اور آپ کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ہے نا، یعنی معاملہ برابر ہو جائے۔ یہ انہوں نے آ کر پیشکش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، یہ تو صریح کفر ہے، انکار کر دیا۔ تو انہوں نے پھر دوسری پیشکش رکھی کہ ایسا کیجئے، آپ صرف آ کر ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیجئے، جتنے ہمارے بت ہیں، معبودان باطل ہیں، ان کو صرف ہاتھ لگا دیجئے، آپ پوجا مت کیجئے لیکن ہاتھ لگا دیجئے خالی۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کفار و مشرکین ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے، آپ کو تکلیف پہنچا کر عاجز ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے یہ پیشکش رکھی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کافروں نے آ کر کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کو بادشاہ بننا ہے، چلیے ہم سب لوگ مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ ہی کی حکومت چلے گی، لیکن توحید کی دعوت بند کر دیجیے، آپ اسلام کی، ایمان کی، ایک اللہ کی دعوت بند کر دیجیے۔ اچھا آپ کو دولت چاہیے، خزانہ چاہیے، جتنی دولت آپ چاہیں گے اتنی دولت ہم جمع کر کے آپ کو لا کر دے دیں گے، لیکن یہ کام بند کر دیجیے۔ آپ کو پورے مکے میں، پورے جزیرہ عرب میں جون سی بھی لڑکی، جون سی بھی عورت آپ کو پسند ہو، کتنی حسین و جمیل عورت آپ کو چاہیے، ہم لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ یعنی ہر طرح کی پیشکش کی انہوں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو گے تو میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا، ایمان کی دعوت دیتا رہوں گا، اس لیے کہ میں پیغمبر ہوں، اور پیغمبر کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کا معنی پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، مجھے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہی میرا کام ہے، یہی میرا مشن ہے، میں اپنے مشن سے کیسے ہٹ جاؤں؟ لہٰذا ہر طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں میں جھیل سکتا ہوں، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ پیشکش کی تھی کافروں نے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں۔ تو سورت نازل ہوئی۔ کیا سورت ہے دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم لوگ بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے، اگر کرو گے بھی تو تمہاری یہ عبادت کسی کام کی نہیں۔
سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک آدمی بتوں کی بھی پوجا کرے، بتوں کو بھی معبود مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی بھی عبادت کرنے لگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو وہ مشرک ہی رہا، شرک کرنے والا ہوا۔ تو کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، پوجا کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی۔ تم نے کس کی عبادت کی ہے؟ بتوں کی عبادت کی ہے، معبودان باطل کی عبادت کی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک طرح کی آیتیں جو 2 بار آئی ہے، آیتوں کا جو تکرار ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے۔ اعبد یہ جو صیغہ ہے مضارع کا ہے، مضارع کا صیغہ، مضارع کا جو لفظ ہے وہ حال اور مستقبل یعنی پرزینٹ اور فیوچر دونوں کا معنی دیتا ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے اس کا بھی معنی دیتا ہے، جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے اس کا بھی معنی دیتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کے تکرار سے یہ چاہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ میں اب عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، نہ آئندہ عبادت کروں گا۔ ابھی بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت سے بیزار ہوں، بری ہوں، دور ہوں، اور آئندہ بھی مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ کل ہو کر پرسوں کسی اور بہانے سے، کسی اور لالچ سے تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو کبھی بھی، یعنی مایوس کر دیا کافروں کو، بالکل مایوس کر دیا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری اس بات پر راضی ہو جاؤں کہ تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دین یہ مذہب کو بھی کہتے ہیں، دھرم کو، اور طریقے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس طریقے پر چلا جاتا ہے، جس راستے پر چلا جاتا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین عام ہے اور مذہب خاص ہے۔ ہر دین مذہب ہے لیکن ہر مذہب دین نہیں ہے۔ ہر دین ایک مذہب ہے لیکن ہر مذہب ایک دین نہیں ہے۔ اور دین کہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ عمومیت پائی جاتی ہو، جو اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہو، کشادگی رکھتا ہو، ہے نا۔ تو دین صرف ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا انسان بنایا اور اس کو سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جنت سے، کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے وہی دین ہے، یعنی جس کی اول کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے نبوت کے اعتبار سے، اور آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اسلام دین ہے، اور دین جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور دین اس کو کہا جاتا ہے جو پوری زندگی پر محیط ہو، جو آپ کی ہر جگہ رہنمائی کرے، وہ دین ہے۔ یعنی اب دیکھیے، اسلام ہماری رہنمائی صرف مسجد، مدرسے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہماری رہنمائی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کرتا ہے۔ ہمیں شادی کرنی ہو، اسلام طریقہ بتاتا ہے، نکاح کا طریقہ اسلام میں موجود ہے، عقیقے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے، بچے کی پرورش کا طریقہ اسلام میں موجود ہے، کس طرح سے تجارت کرنی ہے اسلام میں موجود ہے، کس طرح سے زراعت اور کھیتی کرنی ہے اسلام میں اس کا طریقہ موجود ہے، کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، لین دین کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ پورا نظام حیات، پورا قانون زندگی گزارنے کا وہ اسلام کے اندر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دین۔ اس میں مکمل نظام حیات ہو، زندگی گزارنے کا مکمل اصول موجود ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو ابھی 1400 سال، 1450 سال پہلے آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے۔ یہ غلط بات ہے۔
اسلام سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے پہلا دین ہے، سب سے پہلا دھرم ہے، جس کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی پہلے انسان اور پہلے نبی، پہلے پیغمبر جس کو لے کر آئے وہ اسلام ہے۔ بعض لوگ ہندی میں سناتن دھرم کہتے ہیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اسلام ہی سناتن دھرم ہے۔ اگر سناتن کا یہی معنی لیا جائے جو معنی ہے سناتن کا معنی کیا ہے؟ سب سے پرانا اور سب سے آخر تک رہنے والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس سے پہلے کوئی دین نہ ہو اور جو سب سے آخر تک رہنے والا دین ہو، اس کو سناتن دین کہا جاتا ہے۔ تو سناتن دھرم کیا ہے؟ جس کو لوگوں نے بدل دیا ہے، اس میں بت پرستی آ گئی ہے، شرک آ گیا ہے۔ تو سناتن دھرم میں شرک نہیں تھا، یہ اسلام ہی سناتن دھرم تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ابھی آیا، نہیں، اسلام ابھی نہیں آیا، اسلام سب سے پرانا دین ہے، اور اسلام ہی اصل میں سناتن دھرم ہے۔ اسلام ہی اصل میں سناتن دھرم ہے، جس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پرانا اور سب سے قدیم مذہب ہمارا ہے، نہیں، وہ سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، جس کو بدل کر بہت سے لوگوں نے الگ الگ دھرم بنا لیے ہیں، الگ الگ گٹ بنا لیے ہیں، الگ الگ عقائد بنا لیے ہیں، شرکیہ عقائد لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ اور ان کی بھی جو مذہبی کتابیں ہیں، اس کی تعلیمات پر بھی اگر ہم غور کریں گے تو تعلیمات کا نچوڑ جو ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، وہ توحید کی تعلیم ہے، ایک معبود کے ہونے کا یقین، یہ ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ تو دین وہ صرف اسلام ہے جو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بنا لیں اپنے سے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو دین کا معنی پتہ چل گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور بلکہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، چڑھتے بھی ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف مخاطب کیا، بلکہ نبی کو کہا مخاطب کرنے کے لیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو کافر کا معنی جان لینا چاہیے۔ جو لوگ کافر کہنے سے چڑھتے ہیں یا برا مانتے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کو کافر کے معنی کے بارے میں غلط فہمی میں رکھا گیا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کافر کا صحیح معنی نہیں ہے، مطلب کافر ایک طرح کی گالی ہے تمہارے لیے۔ تو جو گالی سمجھے گا کافر لفظ کو تو وہ تو برا مانے گا ہی، حالانکہ گالی نہیں ہے یہ۔ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا اور چھپانے والا۔ اس کے لغوی معنی دیکھیں گے ہم تو اس کا معنی ہے چھپانے والا، انکار کرنے والا۔ اس لیے قرآن میں ہی کسان کے لیے بھی کافر کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کسان جو ہے وہ زمین میں دانہ کو چھپا دیتا ہے، چھپاتا ہے، زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، تو چھپانے والا۔ تو کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اب ایک معبود کا اور ایک حقیقی رب کا، ایک اللہ اور ایک ایشور کا جو انکار کرے اسی کو تو کافر کہا جائے گا۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا۔ تو آپ انکار کر رہے ہیں، ایک اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اس میں تو برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی صبر کرنے والا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ صابر ہے۔ کیا یہ صابر ہے؟ کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو ہم نمازی کہیں گے، کوئی روزہ رکھنے والا ہے تو اس کو ہم روزے دار کہیں گے، صائم کہیں گے۔ تو آپ انکار کرنے والے ہیں اللہ کے تو آپ کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو لوگ جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا، اور یہ کوئی گالی نہیں ہے، اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات بتا دوں میں اس میں، کہ اس میں صاف طور پر کافروں کے معبودوں، جو معبودان باطل ہے، بتوں سے بالکل براعت اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کے کسی بھی مذہبی تہوار میں یا ان کی کسی بھی عبادت میں مبارکباد پیش کرے۔ جیسے ابھی چھٹ پوجا ہوا نا، تو یہ کیا ہے ان کے لیے؟ عبادت ہے نا، لفظ ہی ہے پوجا۔ اسی طرح اس سے پہلے دیوالی ہوئی، وہ بھی پوجا ہے، ہولی بھی ان کے ہاں ایک پوجا ہے۔ تو ان کا جو مذہبی تہوار ہے غیر مسلموں کا،
اس مذہبی تہوار میں آپ حصہ نہیں لے سکتے، آپ اس کی مبارکباد نہیں دے سکتے، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی عبادت ہے، اور عبادت میں یہاں ہمیں بالکل اسٹرک رہنا ہے، عبادت میں بالکل الگ رہنا ہے، کیونکہ ہم نے جو عبادت کا جو عہد کیا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کا عہد کیا ہے، ایمان لا کر۔ ایمان کیا ہے؟ یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے اللہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو اس لیے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا، اس میں شریک ہونا، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جا کر گھاٹ وغیرہ میں جا کر جو ہے فوٹو کھنچوا کر سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو ہم شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل شرکیہ اعمال ہے۔ اگر دل سے بھی وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے الفاظ بھی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، ایک ماں باپ کی سنتان ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں باپ کی اولاد، حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہی سبھی اولاد ہیں نا، جتنے بھی لوگ انسان میں ہیں، تو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے تو ساری دنیا کے انسان ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملات کرنا اور لین دین کرنا اور ایک ساتھ رہنا اور خوشی غم میں شریک ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے نہیں روکا گیا ہے۔ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئیے، ان کے غم میں آپ شریک ہوئیے، ان کو دلاسا دیجیے اگر وہ مصیبت میں ہوں۔ بلکہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں، آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی مصیبت میں کام آئیں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو فرض ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن مذہبی عبادت میں آپ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹ وغیرہ، ہاں، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط کرنا چاہیے گفتگو کے اندر بھی، جیسے نمسکار یا نمستے، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب ہم آداب کے الفاظ استعمال کریں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم کو سلام بھی کر دے السلام علیکم، تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہم ان کے جواب میں ان جیسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ جیسے کوئی اگر ہم کو نمسکار کہہ رہا ہے، نمستے کہہ رہا ہے، تو نمسکار اور نمستے کا جواب نمسکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صرف آداب کہہ دیں جو لفظ ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر وہ سلام کر رہا ہے السلام علیکم، تو آپ صرف اتنا کہیں وعلیکم، بس اتنا کہیں۔ تو جتنے بھی الفاظ، جیسے جے شری رام کہنا، یہ بھی کفریہ لفظ ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ نمسکار بھی نہیں کہنا چاہیے، نمستے بھی نہیں۔ آپ آداب کے الفاظ استعمال کیجئے کہ بھئی آداب عرض ہے، یہدیکم اللہ کہہ دیجئے، تم سلامت رہو۔ بہت سے دعائیہ الفاظ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کفریہ الفاظ سے حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جن الفاظ کے معنی میں شرک پایا جاتا ہو، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔